میرے محترم بھائیوں، ایک ہوتی ہے دنیا والوں کی چاہت، ایک ہوتی ہے اللہ کی چاہت۔ ایک ہوتی ہے دنیا والوں کی مرضی، ایک ہوتی ہے اللہ کی مرضی۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا ارادہ، ایک ہوتا ہے مخلوق خدا کا ارادہ۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ تمام معاملات پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ اللہ کا چاہا پورا ہوتا ہے، مخلوق خدا کا چاہا پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مرضی پوری ہوتی ہے، مخلوق خدا کی مرضی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی تدبیر ہو کر رہتی ہے، مخلوق کی تدبیر اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سورۃ یوسف جو اللہ رب العزت نے 12ویں سپارے اور 13ویں سپارے کے شروع میں اللہ نے پوری سورت بیان کی ہے، اس یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے اپنے کلام میں احسن القصص فرمایا۔ اللہ نے فرمایا تمام واقعات میں یہ بہترین اور خوبصورت قصہ ہے۔ حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قصص اور واقعات کی کتاب نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اللہ نے بتلایا کہ اللہ کی چاہت پوری ہوتی ہے، مخلوق کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا کی مخلوقات زور لگائے کہ اللہ کا چاہا پورا نہ ہو، وہ سب مخلوق ناکام ہوگی، اللہ کی چاہت پوری ہو جائے گی۔ اللہ نے سورۃ یوسف میں یہ بات سمجھائی، اللہ نے سورۃ یوسف میں یہ بات سمجھائی ہے کہ بظاہر آپ پستی میں جائیں گے، مخلوق آپ کو پستی میں دھکیلے گی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے بلندی لکھی ہوگی۔ مخلوق آپ کو کڈوں میں پھینکے گی، اللہ نے آپ کے لیے جو ہے اونچائی لکھی ہوگی۔ مخلوق آپ کو تختہ دار پر لے جائے گی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے تخت لکھا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے صرف میرے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر دو، جب میرے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوگا تو میرا چاہا اللہ رب العزت کا فرمان ہے پورا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو اپنے والد سے الگ کیا، انہوں نے کہا ہم اس کو کنویں میں پھینک دیں گے تاکہ اس بھائی سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا بظاہر تو مخلوق خدا نے یوسف کو کنویں میں پھینکا، لیکن یہ راستہ بن رہا ہے ان کا مصر کی بادشاہت کے لیے۔ پھر بھائیوں کو پتہ چلا کہ یوسف کو تو کنویں سے نکال لیا گیا، ایک قافلے کے ہاتھ لگائے۔ پھر آئے بھائی اس کے پاس، قافلے والوں کو بولا یہ ہمارا غلام ہے، ہمارے گھر سے بھاگ گیا ہے۔ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ سورۃ قصص میں، سورۃ یوسف میں اللہ نے فرمایا بھائیوں نے اس بھائی کو بیچ دیا، اور بالکل کوٹے سکوں کے بدلے میں، چند کوٹے سکوں کے بدلے میں۔ بھائیوں نے چاہا کہ یوسف کو جب قافلے کے ہاتھ بیچ دیں گے یہ چلا جائے گا اس ملک سے دوسرے ملک میں، جان چھوٹ جائے گی۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرما رہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ کہتا ہے میں غالب ہوں اپنے معاملے پر۔
یہ تو بیچ رہے تھے کہ جان چھوٹ جائے. اللہ فرما رہا ہے میں ترتیب بنا رہا تھا یوسف کی مصر کے تخت پر بٹھانے کی. قافلے نے لے لیا. اب بازار مصر میں یوسف علیہ السلام پھر دوبارہ باؤ لگا, بکنے لگے. عزیز مصر نے خرید لیا. دیکھو کنویں سے قافلہ, قافلے سے مصر کا بازار, مصر کے بازار سے عزیز مصر جو وزیر اعظم تھا اور بادشاہ تھا مصر کا. جب وہاں بکے تو عزیز مصر لے آیا, اپنی بیوی کو بولا اکریمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. بیوی زلیخا نام لکھا ہے, زلیخا بھی ہے, زلیخا بھی ہے, دونوں الفاظ کہہ سکتے ہیں. اولاد ان کے یہاں نہیں تھی. تو عزیز مصر نے کہا یہ ہمیں فائدہ دے گا, او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. بہرحال نوکر نہیں تھے, ملازم نہیں تھے یوسف, زر خرید غلام بن گئے. اور مقام یوسف کا کیا ہے؟ نبی کا بیٹا, باپ نبی, دادا نبی, پر دادا نبی. یعقوب نبی, یعقوب یوسف اسحاق کا بیٹا وہ نبی, اسحاق ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا وہ نبی. اور یوسف کے بارے میں بھی مکتوبن یہ لکھا تھا کہ وہ نبی بنے گا. تو 3 نسب اوپر نبی ہے. روایات میں آتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا تو 7 پشتوں تک اس کے گناہ کے اثرات جاتے ہیں. جب کوئی نمازی بنتا ہے 7 پشتوں میں اللہ پاک اس کے خاندان میں نمازی پیدا کرتا ہے. کوئی نیک صالح کے اعمال کرتا ہے 7 پشتوں میں اللہ نیک صالح اس کے خاندان میں پیدا فرما دیتے ہیں. اس کے نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی. تو نیک اعمال کا تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا وزن ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہے, میں نے آج پڑھی, کہ یہ زمین آسمان کے مقابلے میں ایسے جیسے انڈا پہاڑ کے مقابلے, اور ایک آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں اتنی حیثیت رکھتا ہے جیسے انڈا پہاڑ کے مقابلے میں. اور 7 آسمان 7 زمینیں عرش کے مقابلے میں ایسی حیثیت رکھتی ہے جیسے انڈا پہاڑ کے مقابلے میں. اور فرمایا عرش, کرسی, 7 آسمان 7 زمین نیک اعمال کے مقابلے میں اتنی حیثیت رکھتی ہے, کلمے کے مقابلے میں اتنی حیثیت رکھتی ہے جیسے انڈا پہاڑ کے مقابلے میں حیثیت. تو اس لیے جب نیکیاں انسان کرتا ہے تو اس کا وزن بڑھتا ہے آدمی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا, کوئی اس کا عمل نہیں ہوگا, لیکن اس کے پاس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص کے ساتھ ہوگا. اللہ اس شخص کو نجات دیں گے اور جنت میں اس کو بھیج دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا مجھے کوئی اچھا سا ذکر بتا دیجئے جو میں کرتا رہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو سارے لوگ کرتے ہیں. فرمایا اے موسیٰ اس کا وزن اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ 7 آسمان 7 زمین بر بار تمام مخلوقات ایک پلڑے میں ڈالو, لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ڈالو, اس کا وزن سب سے زیادہ ہے. تو نیکیاں کرو گے 7 پشتوں میں نیک اعمال, نیک اولاد پیدا ہوگی. برائیاں کریں گے تو 7 پشتوں میں برے اعمال اور وہ آپ کے نام اعمال, کیونکہ بنیاد آپ بنے. تو یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کے گھر میں بیچا گیا, لے آیا گیا, اب ایک امتحان یوسف پر آ گیا. نوجوان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی روایت میں فرمایا اوتی شطر الحسن, یوسف کو آدھی دنیا کا حسن عطا کیا گیا. آدھی دنیا کا حسن اللہ نے تمام دنیا کے پھلوں پھولوں انسانوں چیزوں پر تقسیم کیا. آدھی دنیا کا حسن یوسف کی. اب امتحان میں آ گئے. یہ ہے امتحان. اللہ پاک اللہ ہمیں امتحانات سے بچائے,
اگر آ جائے تو اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے۔ زلیخا نے بلایا، گناہ کی دعوت دی، ہائی تلک آ جا، دروازے بند ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب گناہ کے اسباب بھی موجود ہو اور تمام آلات بھی موجود ہو، حسن و جمال والی لڑکی بھی سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود یوسف نے کہا انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے تو میرے ساتھ بڑے اچھے معاملات کے، کنویں سے مجھے نکالا قافلے کے ہاتھ میں، قافلے کے ہاتھ سے مجھے مصر میں، مصر سے مجھے عزیز مصر کے گھر میں بٹھایا، تو میں گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہاں سے دوڑے، دروازہ بند ہے، اللہ نے 7 دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ دروازہ کھولا، جب انسان کسی کے گھر میں جاتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جب یوسف نے دروازہ کھولا، سامنے عزیز مصر کھڑا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ وہ بیوی ایک دم الٹ گئی۔ اس نے کہا آپ کیا ارادہ کرتے ہیں اس شخص کے ساتھ جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ ابھی تک عشق تھا، اب فسق میں تبدیل ہو۔ بہرحال پھر دوبارہ جب عزیز مصر کی بیوی بدنام ہو گئی اس سے، تو اس نے تمام عورتوں کو جمع کیا، ایک اور امتحان یوسف پر قرآن نے بیان کیا۔ ساری عورتیں، وزیروں کی، بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں، سرداروں کی بیٹی بھی یوسف سامنے آئے، تو انہوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ ہے، ایسا حسن ہے اس کا۔ تو انہوں نے پھر دعوت دی گناہ کی، تو یوسف نے فرمایا اللہ جس چیز کی یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں یہ معصیت ہے، یہ تیری نافرمانی ہے، یہ مجھے جیل بیچنے کی دھمکی دے رہی ہے، یا اللہ جیل کے اندر جانا مجھے پسند ہے نہ کہ اس گناہ میں۔ تو یوسف کے واقعے سے ایک یہ سبق ملا، ایک طرف معصیت ہو، ایک طرف مصیبت ہو، ایک طرف گناہ ہو، ایک طرف مصیبت ہو، تو گناہ چھوڑ دو، مصیبت کو قبول کرو۔ یوسف نے فرمایا اللہ میرے کو یہ جیل قبول ہے، یہ ہتھکڑیاں قبول ہے، یہ تمام کی سختیاں قبول ہے، یا اللہ میں گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ 12 سال یوسف جیل میں رہے، 12 سال وہاں پر اپنی ٹیم تیار کی نوجوانوں کی، اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا، وہاں دین کی دعوت دے دی ان سب کو، پھر اللہ نے دوبارہ نکالا۔ تو سبق ملا یوسف کے قصے سے کہ مخلوق کا چاہا پورا نہیں ہو سکتا ہے، خالق کا چاہا پورا ہوتا ہے۔ مخلوق کی بدخواہی پوری نہیں ہو سکتی ہے، خالق کی خیرخواہی پوری ہو سکتی ہے۔ مخلوق کی برائی آپ کے حق میں پوری نہیں ہو سکتی ہے، خالق کی جو اچھائی ہوگی وہ آپ کے حق میں پوری ہوگی، لیکن خالق سے تعلق کا مضبوط ہونا ضرور شرط ہے۔ خالق سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، 5 وقت نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، اللہ سے اپنا تعلق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، جس کے صدقے اللہ نے یہ دین ہمیں دیا ہے، ان سے تعلق مضبوط ہو تو یقین کرو ساری مخلوق آپ کا برا چاہے، اللہ آپ کا برا نہیں کرے گا، اللہ آپ کی اچھائی کرے گا۔ کیا لوگ نہیں آئے نبی علیہ السلام کی نبوت کے مقابلے میں، کیسے لوگ آئے نبی کی نبوت علیہ باللہ مٹانے کے لیے، کیسے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے مقابلے میں ہیں، سب کو اللہ نے مٹا دیا۔ آج تک، آج سے قیامت تک ابو بکر کا نام زندہ ہے، عمر فاروق کا نام زندہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا نام زندہ ہے، علی المرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، علی المرتضیٰ، تمام صحابہ کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ دین کے لیے انہوں نے کام کیا، اپنی قربانیاں دی، جانیں پیش کی، اللہ سے اپنا تعلق جوڑا۔ جو بدخواہ تھے اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث الغار کے نام سے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ کتنا ٹائم؟ بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک واقعہ تین چار جگہ بیان کیا ہے کہ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، مخلوق خدا کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، مخلوق کے خدا کو ایذائیں اور تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تو 3 بھائی تھے، آپ نے ہو سکتا ہے واقعہ سنا ہو، چل رہے تھے، 3 دوست تھے، چل رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، ایک غار میں چھپ گئے، بارش بڑی تیز ہو گئی، ایک بہت بڑا چٹان آیا اور غار کے منہ کو اس نے بند کر دیا۔
تو اب تینوں نے اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے کہ بھائی اب تو یہ چٹان ہم ہٹا نہیں سکتے ہیں، آ جاؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ایک نے کہا اے اللہ میں تو بکریاں چراتا تھا، شام کو جب آتا تھا تو بکریوں کا دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اپنے بچے میرے بلے روتے رہتے میں پہلے والدین کو پلاتا۔ ایک دن یا اللہ میں دیر سے آیا، جب دیکھا میرے والدین سو چکے تھے، میرے بچے رو رہے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ دوہا، بچے رو رہے ہیں بلک رہے ہیں، میں نے کہا نہیں پہلے والدین کو دوں گا، ان کے سرانے کھڑا رہا، جب جاگیں گے تو ان کو دودھ پلاؤں گا۔ اسی اسنا میں میرے بچے سو گئے، والدین جب اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پیش کر دیا۔ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس کے صدقے یا اللہ اس کے وسیلے سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے چٹان تھوڑا سا غار سے سرک گیا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ ایک مزدور اور نوکر تھا میرے پاس کام کرتا تھا، چند سیر گندم پر اس کو میں نے ملازم رکھا تھا، جب اس نے کام کر لیا تو چند سیر گندم تے خوف خدا کرو۔ میں سب کو اپنے آپ کو بھی بول رہا ہوں، آپ لوگوں کی جو امانات ہے نا اس کو ایسا مت سمجھے، اس کو سوچ لے۔ اس واقعے کو بخاری شریف کا واقعہ ہے، فرمایا چند سیر گندم پر اس کو میں نے ایک دن کے لیے ملازم رکھا کہ یہ کام کر کے دے، اتنے سیر گندم دوں گا۔ شام جب ہو گئی کام پورا ہو گیا، میں نے گندم دینا چاہا، اس نے کہا نہیں یہ تھوڑا اور بڑھا، تو میں نے نہیں دیا اس کو، میں نے کہا جتنی کی بات ہوئی اتنی دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ اے اللہ اس کے بعد اس گندم کو میں نے زمین میں بویا، اس سے میں نے جانور خریدے، اس گندم سے بہت گندم ہو گئے، وہ جانور چر گئے، میں نے چرواہ خرید لیا اسی پیسوں سے، اسی چند سیر گندم سے۔ یا اللہ کئی سالوں کے بعد وہ چرواہ آیا کہ میرا وہ گندم واپس کر دو۔ میں نے کہا یہ ساری بکریاں بھی تیری، یہ سارے جانور بھی تیرے، اور ان کا جو چرواہ ہے بھی تیرے۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق مت کرو، میرے ساتھ مذاق نہ کریں، میں نے تو چند سیر گندم، اس نے کہا تیرے گندم سے یہ میں نے گندم بویا تھا، یہ جانور خریدے ہیں، تیرے گندم سے یہ چرواہ خریدا، یہ سب تیرے، واپس لے جا۔ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے یا اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ روایت میں آتا ہے چٹان اور سرک گیا۔ تیسرے نے کہا اے اللہ میرے چچا کی لڑکی تھی، میں اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، میں اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اس نے کہا 100 دینار لوں گی، اگر برائی کرنا چاہتا ہے تو 100 دینار لوں گی۔ میں نے محنت کی، مزدوری کی، 100 دینار میں نے جمع کر لیے۔ 100 دینار کے بعد جب میں اس کے پاس آیا، میں نے اس کو 100 دینار پیش کیے، میں اس کے اوپر بیٹھ گیا گناہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا دیکھ اللہ کے حق کے ساتھ اس چیز کو تو استعمال کر، اللہ سے ڈر، اور جو اللہ کا حق ہے نکاح وہ کر، پھر میرے کو استعمال کر، ایسا مت کر۔ میں نے یا اللہ وہ 100 دینار بھی چھوڑ دیا، وہ برائی کام بھی میں نے نہیں کیا۔ یا اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو مکمل ہٹا دے۔ روایت میں آتا ہے چٹان ہٹ گیا اور لوگ یہ تینوں نکل آئے۔ تو انسان اگر نیک اعمال کرے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، رسول اللہ سے تعلق مضبوط ہو، تو اللہ پھر اعمال کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ اور یوسف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ چاہے مصائب آئے لیکن اس کے آگے ضرور اللہ پاک آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لوگ آپ کا برا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو بلندیاں نصیب کرے گا۔ لوگ آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے، اللہ آپ کے لیے بلندیاں لکھے گا۔ لوگ آپ کو تخت دار پر لے جائیں گے، اللہ آپ کو لیے تخت لکھا ہوگا۔ لوگ آپ کو بے عزت کریں گے، اللہ نے آپ کے لیے عزتیں لکھی ہوں گی۔ ہاں اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ ایک جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج ہمارے پاس مسلمان تو ہیں ہم، میں نے ابھی حمید بھائی کو بھی بتایا، مسلمان ہیں ہم، اسلام ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسلام سچائی کا نام ہے، اسلام صداقت کا نام ہے، اسلام امانت داری کا نام ہے، اسلام ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے، اسلام عیزہ و اقربا کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے، اسلام اسلامی معاشرت کا نام ہے۔ آج یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں مسلمان ہونے کے ساتھ اسلام کے احکامات پر، رسول اللہ کے سنتوں پر، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔